دن میں 40-45 لاکھ لوگ کوئٹہ شہر میں گاڑیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو راستہ، جو فاصلہ 10 منٹ میں طے ہوتا تھا، آج اس کے لیے کئی دفعہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اس ہمارے پاس بلوچستان ہائی وے پولیس جو ہے وہ ہمارا پورا بولان کا روٹ ہے، کوئٹہ سے شروع کر کے اور نصیر آباد، جعفر آباد، ڈی ایم جمالی اور پھر سندھ میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ دن میں روزانہ 2-3-4 بڑے ایکسیڈنٹس ہونا کوئی بڑی غیر معمولی بات نہیں سمجھی جاتی۔ بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ کی اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور عوام سے درخواست کروں گا کہ اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کے پروٹیسٹ کا جو طریقہ کار ہے اس میں اگر تبدیلی لائیں، اور آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کے لیے پروٹیسٹ کرنے کی سب سے اچھی جگہ آپ کے پریس کلبز ہیں، جن کے باہر وہ بیٹھ کے اپنے مسائل کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ کنٹری وائڈ کیمپین ٹریفک رولز کو فالو کرنے اور ٹریفک وائلیشنز کو ختم کرنے کے لیے پورے پاکستان میں ایک مہم کا آغاز ہوا ہے۔ اس وقت پنجاب نے اور کے پی نے آلریڈی پریس کو بریف کر دیا ہے۔ بلوچستان اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد پھر سندھ کا بھی نمبر ہے۔ بنیادی طور پہ جو ہمارے ٹریفک کے رولز ہیں، جو ہمارے لاز ہیں، ان کی انفورسمنٹ اور وائلیشنز کو چیک کرنا، روڈز کو یوزر فرینڈلی بنانا، اور عام آدمی کے لیے جو سفر کے اندر ود ان سٹی ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو آسان بنانا، رش سے بچانا، ان کے ٹائم کو ہم نے کنزرو کرنا، اور ایسے وائلیٹرز جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ جو ہے زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، ان تمام کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کیمپین کو جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو پھر کنٹینیو کیا جا سکے، اور اس کیمپین کے لیے کوئٹہ چونکہ صوبے کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، دارالخلافہ بھی ہے، اور صوبے کا دل ہے، ہم یہاں سے ایک نظر آنے والی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ ہماری جو آگاہی مہم ہے اس میں میڈیا کا کردار، اور میڈیا کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچانا کہ اس میں آپ کی اپنی جان کی، آپ کے عزیزوں کی، چاہنے والوں کی، دوستوں کی، تعلق والوں کی، تمام کی جان کی اہمیت ہے۔ تو اس سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے میڈیا ضرور ہمارا انشاءاللہ ساتھ بھی دے گا، اور یہ ایک سوسائٹی کی، معاشرے کی خدمت بھی ہوگی۔ کوئٹہ میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئٹہ میں ٹریفک کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اس میں جو کچھ مسائل ایسے ہیں جو پولیس کے کنٹرول کے اندر آتے ہیں، پانی مجھے دے دینا ذرا۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جس کو پولیس ہینڈل کر سکتی ہے، اور پولیس اپنی بہتر اسٹریٹجی کے ذریعے، انفورسمنٹ کے ذریعے، اویئرنیس کے ذریعے کچھ مسائل پر قابو پا سکتی ہے، مگر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ہمیں حکومت کے جو دوسرے شعبے ہیں، جو دوسرے محکمے ہیں، ان کی مدد ضرور چاہیے ہوگی۔ روڈ پہ جو انکروچمنٹ کی ایک بہت صورتحال خراب نظر آتی ہے، اس کے لیے انکروچمنٹ کے لیے میونسپل لاز اپلیکیبل ہیں۔ ہم اپنے جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں
ان کے ساتھ شراکت کرتے ہوئے روڈ پہ سے جو ممکنہ حد تک انکروچمنٹس دور کی جا سکتی ہیں ان کو ہم دور انشاءاللہ کروائیں گے. جو مختلف روڈز ہیں جو زبوں حالی کا شکار ہے، روڈیں اگر ٹوٹی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے ٹریفک سلو چلتی ہے، جس کی وجہ سے کنجسشن بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں زیادہ ان کو وقت چاہیے ہوتا ہے، تو وہ روڈز جو ہیں ان کی امپروومنٹ کے لیے بھی ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ شراکت کر کے روڈز کی کنڈیشن بھی بہتر بنائیں گے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ پارکنگ سپیسز نہ ہونے کے برابر ہے. کوئٹہ 1935 کا شہر ہے، 1935 سے پہلے بھی تھا مگر 1935 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا. اس وقت کوئٹہ شہر جو ہے وہ ایک طرف اس کے لٹن روڈ ہوتی تھی جو آج زرغون روڈ کہلاتی ہے، دوسری طرف اس کی کاسی روڈ ہوتی تھی جس کے بعد پھر آپ کا قبرستان اور یہ کوہ مردار شروع ہو جاتا ہے، اور تمام کوئٹہ شہر ان دو روڈز کے درمیان میں تھا. مختلف جتنی بھی روڈز ہیں درمیان میں جو بنی ہوئی ہیں وہ اسی زمانے کی ہیں. آج کوئٹہ اس سے بہت زیادہ پھیل چکا ہے، ٹریفک بہت بڑھ گئی ہے. یہ 50-60 ہزار آبادی کا شہر تھا مگر اس کی آج پرمننٹ آبادی جو ہے وہ شاید 30 لاکھ سے اوپر ہے، اور جو باہر سے روزانہ کی بنیاد پہ کوئی روزگار کے لیے، کوئی بزنس کے لیے، کاروبار کے لوگ آتے ہیں، تو دن میں 40-45 لاکھ لوگ کوئٹہ شہر میں گاڑیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو راستہ جو فاصلہ 10 منٹ میں طے ہوتا تھا آج اس کے لیے کئی دفعہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ وی آئی پی موومنٹ اگر ہوتی ہے تو وی آئی پی موومنٹ میں بھی ایک اگر ہم نوڈل پوائنٹ کو بند کر دیں کسی وجہ سے، کوئی وی آئی پی موومنٹ ہے، سیکیورٹی کے خدشات ہیں، پوری کوئٹہ شہر کی ٹریفک جیم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے الٹرنیٹ روٹس بنانے، بائی پاسز بنانے، اوور ہیڈ بریجز یا انڈر پاسز بنانے، یہ بھی ایک بہت ضرورت ہے کوئٹہ شہر کی. کچھ کوئٹہ شہر کے جو سینٹرل علاقے ہیں، فار ایگزامپل کنداری بازار ہو گیا، لیاقت بازار ہو گیا، عبدالستار روڈ ہو گیا، ان تمام جگہوں پہ، ان تمام راستوں کو ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ ان کو ہم پیڈسٹرین کر دیں، اور پیڈسٹرین جو ہے وہ وہاں پہ آئیں، کوئی شاپنگ کرنا چاہتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز خریدنا چاہتا ہے، کوئی ویسے ہی گھومنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہم یوزر فرینڈلی روڈ کا ماحول دیں جیسے پاکستان سے باہر کے بہت سارے ممالک میں موجود ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہمارے اسٹریٹجی کے مختلف ڈائریکشنز ہیں، ڈائمنشنز ہیں، اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. اس میں ہمیں اپنے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. بنیادی طور پہ آج کی جو ہماری یہ پریس بریفنگ ہے، پریس کانفرنس نہیں ہے کیونکہ میں کوئی بہت بڑی خبر کے لیے نہیں آیا، میں ایک میڈیا اویئرنیس، میڈیا کیمپین کو لانچ کرنے کے لیے یہاں پہ آج آیا ہوں. بنیادی طور پہ چونکہ آج اس کا فوکس ہماری ٹریفک اور اس کے مسائل اور ان کو بہتری کرنے کے جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے میں کروں گا، لیکن آپ کے سوال کا میں مختصر جواب یہ دے دیتا ہوں کہ جی بالکل پاکستان کے اندر جو باقی ہمارے تینوں صوبے ہیں، جو پولیسنگ کا سسٹم ان 3 صوبوں میں ہے، بلوچستان میں ذرا مختلف ہے، اور یہاں ٹریڈیشنلی اے ایریا اور بی ایریا موجود ہے، اور 2003-04 میں یہ بی ایریا سے سارے اے ایریا ہو گئے تھے. 2011 میں دوبارہ سے یہ اے اور بی کی تفریق آئی، تقسیم آئی. اس کی الگ وجوہات ہیں، وہ ہم کبھی بیٹھ کے آپ کو علیحدگی میں بتا سکتا ہوں میں، لیکن میں آپ کو بتا کیا رہا ہوں کہ یہ بی ایریا اور اے ایریا کی تقسیم جو ہے اس کا نتیجہ عوام کو احساس عدم تحفظ کی صورت میں نہیں ملنا چاہیے. ہم نے یہ کہا، میں نے خود کہا وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے، چیف سیکرٹری کے سامنے، اے سی ایس ہوم کے سامنے، میں نے کہا جی کاغذ پہ تقسیم ہے، ریالٹی میں تقسیم ہے، پولیس اور لیویز کا فرق ہے. ایک کا کنٹرول ضلع کے ایس پی کے پاس ہے، دوسرے کا کنٹرول ضلع کے ڈی سی کے پاس ہے. اسی طریقے سے تھانے اور باقی سسٹم بھی مختلف ہے، مگر عوام کو اس کا نتیجہ احساس تحفظ کی صورت میں ملنا چاہیے. تو
تو کیا طریقہ کار ایسا کریں کہ قانون میں تبدیلی لائے بغیر، گراؤنڈ کے اوپر جو فورسز یا کنٹرول یا اختیار اس کو چینج کیے بغیر ہم عوام کو بہتر تحفظ دے سکیں۔ میرا میسج، میرے بہت سارے افسران یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، میرا میسج پہلے دن یہ تھا، ریالٹی کچھ بھی ہو، let us forget the difference between B and A areas, let us forget the difference between the DC and the SP, let us forget the difference between the police and the levies. ہم جہاں واقعہ ہوگا، وقوع ہوگا، دہشت گردی ہوگی، کرائم ہوگا، ہم ساتھ چلیں گے۔ اگر بی ایریا میں بھی کوئی اس طرح کا خدا نخواستہ واقعہ ہوتا ہے تو پولیس لیویز کے ساتھ جائے گی۔ اگر کسی جگہ پہ ڈی سی صاحب کو ضرورت ہے کہ ایس پی یا ان کی فورس یا اے ٹی ایف یا کوئی اور اسپیشل برانچ سی ٹی ڈی اگر ان کے ساتھ چلے تو ہم ہر وقت ان کے ساتھ ہوں گے۔ 3 ہمارے جو برانچز ہیں اس کے اندر آلریڈی اے اور بی ایریا کا کوئی فرق نہیں ہے۔ سی ٹی ڈی پورے بلوچستان کی ہے، اور جہاں بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو، چاہے وہ بی ایریا میں ہو، سی ٹی ڈی اس کا نوٹس بھی لیتی ہے، ایف آئی آر بھی کرتی ہے، انویسٹیگیشن بھی کرتی ہے، اور جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں بھی لے کے آتی ہے۔ میں دوسرا بتا دوں، دوسرا اس کا 3 میں نے کہا، ایک سی ٹی ڈی ہے، دوسرا بلوچستان کنسٹیبلری ہے جس کے لیے بی اور اے ایریا کی کوئی تفریق نہیں ہے، تفرقہ نہیں ہے، وہ بھی ہم پورے صوبے میں جہاں ڈپلائے کرنا چاہیں حکومت کی طرف سے یا قانون کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور تیسری ہماری اسپیشل برانچ ہے، کرائم برانچ کو بھی ہم ڈالتے ہیں لیکن کرائم برانچ کیسز کی انویسٹیگیشن کی حد تک ہے، اسپیشل برانچ جو ہے وہ رپورٹنگ کے لیے بی اور اے ایریا کا، اس کے اندر بھی کوئی تفریقہ نہیں ہے۔ تو باقی پولیسنگ کا جو معاملہ رہ گیا تو اس میں ہم نے ایک اسٹریٹجی بنا لی ہے، اور جب ضرورت پڑے گی، جہاں ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ پولیس اور لیویز ایک ساتھ رہے گی۔ یہ جو کمپین ہے اس حوالے سے بتائیے گا، اس سے پہلے جو کمپین ہے اس سے مختلف کیسے ہوگا؟ کیا ٹریفک ایجوکیشن جو آپ لوگ ایکسل ہے، کیا وہ بھی اس کے حصہ ہوں گے؟ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے جائیں گے ساتھ اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، کیمپینز تو بہت ساری پاکستان میں کیمپینز بہت ساری چلتی رہی ہیں، چلتی رہیں گی۔ ہفتہ صفائی منایا جاتا ہے، ہفتہ خوش اخلاقی منایا جاتا ہے، ہفتہ ٹریفک منایا جاتا ہے، پہلے بھی چلتا رہا ہے۔ اس دفعہ فرق یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں، چاروں صوبوں میں، اسلام آباد، دارالحکومت میں، تمام جگہوں پہ ایک ساتھ چل رہی ہے۔ اور جو پریس بریفنگ جیسے میں بیٹھا ہوا کر رہا ہوں، 2 آئی جی صوبے کے اس سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کر چکے ہیں۔ ایک آئی جی صاحب جو ہے سندھ کے، وہ بھی 1 گھنٹے کے بعد 5 بجے شاید ان کا پریس بریفنگ کا ایک ہوگا سیشن۔ تو اس کے اندر ہم نے پہلا کام ہے اویئرنیس کا، لیفلیٹس وغیرہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے ہمارے لوگ بھی، اور ہم انکریج کریں گے کہ سول سوسائٹی کے افراد بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، لیفلیٹس بانٹیں، ایجوکیشن کا، آگاہی کا ہم ایک سلسلہ چلائیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو اپنی انفورسمنٹ ہے اس کو چلائیں، اور پھر دیکھیں کہ روڈ کے اوپر پرابلمز کیا ہیں، کہاں سے ایشوز آ رہے ہیں، اور ان ایشوز کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ انکروچمنٹس، روڈ کے اوپر ریڑیاں بہت ساری ہیں، ان ریڑیوں کے لیے میونسپل لاز کی امپلیمنٹیشن، اور اسی طریقے سے رکشے ہیں، نان کسٹم پیڈ وہیکلز ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا پاکستان کی اکانومی کو بہت ڈینٹ ڈالنے میں ایک کردار جو ہے اسمگلنگ کا ہے، اور اسمگلنگ میں نان کسٹم پیڈ وہیکلز جو ہیں وہ روڈ پہ آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر نیچرلی روڈ میں کنجسشن کا اضافے کا سبب بھی بنتی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے۔ میرا خیال ہے کہ یہ والی کیمپین جو ہے یہ زیادہ وائڈ سپریڈ ہے، نیشنل لیول پہ ہے، پروونشل لیول یا سٹی لیول کے، اور اس کے اندر جو انوالومنٹ ہے ساری پولیس فورسز کی، تمام میڈیا کی، اور پھر عوام کی، اس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ بہتر طریقے سے کامیاب ہو سکے گی۔ اس میں آپ نے بھی جس طرح پروگرام بتایا، لیکن ہمارا مشاہدہ اور تجربہ یہ رہا ہے کہ 2 روڈ بلاک ہو جائیں، ریڈ زون چوک ہو یا سرینا چوک، پورے شہر کی ٹریفک جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے۔ ابھی تک اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ وے ٹریفک کو رن کرنے کا کس طرح کا پلان آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، یہ میں نے بات اپنی جو اوپننگ ریمارکس تھے اس میں بھی میں نے کی۔ میں اس بات کو ریئلائز کرتا ہوں، اور اس کوئٹہ شہر میں آج سے 40 سال پہلے، 45 سال پہلے
میں خود موٹر سائیکلوں پہ گھومتا رہا ہوں، اور اس وقت جو صورتحال تھی اور آج کی صورتحال میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ کوئٹہ شہر ایکسپینڈ بھی کر گیا ہے، پاپولیشن میں اضافہ